لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات بر محمد و آل آپ حضرات سے گزارش ہے واسطے پہنچنے ثواب کے، مرحوم زوار حسین صاحب، اختر بانو مرحومہ، ناظر حسین مرحوم، کبرا فاطمہ، رزاق صاحب، مدینہ خاتون مرحومہ، سیدہ قیصر سلطانہ ربانی، سید ناظر عباس ربانی، ایک بار سورہ حمد اور توحید کی تلاوت فرما دیں. بسم اللہ. 25 محرم الحرام کل کی جو تاریخ گزری ہے وہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کی شہادت کی تاریخ. 25 محرم، بعض روایات کے اعتبار سے 12 محرم 95 ہجری، تو سن 61 میں امام کی شہادت ہوئی ہے، تو تقریباً جو ہے وہ 35 برس امام سلام اللہ علیہ کی امامت کا زمانہ رہا ہے. تو اس 35 برس میں امام نے کیا کیا ہے دین کے ساتھ، وہ بھی ایک بہت اہم بات ہے جس پر گفتگو ہو سکتی ہے اور کی جا سکتی ہے، جس کا تھوڑا سا حصہ کل یہاں القائم میں کل پرسوں نقل بھی کیا گیا. آج جو میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ امام سجاد سلام اللہ علیہ اور حضرت زینب، یہ دونوں شخصیتیں اگر نہ ہوتی تو شاید آج کربلا پہنچنا لوگوں تک مشکل ہو جاتا. میں چھوٹی چھوٹی دو ایک باتیں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں. امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ پھوپھی اماں ہم آزاد کر دیے گئے ہیں. آزادی کی خبر سننے کے بعد پہلا جملہ جو ہونا چاہیے تھا وہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ ابھی آپ زیارت کے سلسلے میں سن رہے تھے نا کہ امام کے زائروں کے جو غبار جسم پر ہوتا ہے وہ کتنی اہمیت رکھتا ہے. تو ہمارے آپ کے لیے زیارت کی اہمیت زیادہ ہے یا سگی بہن کے لیے؟ اب یہ ایک سوال ہے آدمی کرے کہ ہمارے آپ کے لیے زیارت زیادہ اہم ہے یا رباب کے لیے؟ ہمارے لیے آپ کے لیے اہمیت زیادہ ہے یا امام سجاد جو بیٹے ہیں؟ تو عقل کیا کہتی ہے کہ آزادی کی خبر سننے کے بعد بیوی کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ بھیا کی لاش بے کفن چھوڑ کے آئے، جلدی سے سامان سفر تیار کرو، ہم کربلا جائیں گے، بھیا کی زیارت کو جائیں گے. عقل یہی کہتی ہے نا، جو محبت اور لگاؤ بھائی سے ہے، جیسا کہ خود امام سلام اللہ علیہ نے بھی فرمایا تھا، امام حسین مولا کائنات نے، کہ دنیا میں بھائی بہن بہت ہیں مگر حسین اور زینب جیسے بھائی بہن نہیں ہیں. یہ امیر المومنین کا جملہ جو عبداللہ بن جعفر سے کہا. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جناب زینب کو پہلے کربلا کے جانے کی بات کرنی چاہیے تھی، نہیں کرنی چاہیے. اس میں ہم سے زیادہ عمر کے
لوگ موجود ہیں، بزرگ ہیں، بڑے بڑے بزرگوں کی مجلسیں آپ حضرات سن چکے ہوں گے، میری کیا اوقات ہے ان بزرگوں کے مقابلے میں، لیکن آج تک کسی ذاکر سے، عالم سے سنا آپ نے کہ ایک بار بھی حضرت زینب نے کربلا جانے کی بات کی ہو؟ سوال یہ کیوں نہیں کیا؟ کہا کیا؟ ایک مکان خالی کرواؤ۔ اس سے ان مجالس کی حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کہا کیا؟ ہمارے لیے ایک مکان خالی کرواؤ، ہم پہلے اپنے بھائی کا ماتم کریں گے۔ سوال اس بات کا ہے کہ جیسے اتنے دن برداشت کیا ہے، ایک ہفتہ اور ہے نا، 10 دن اور کربلا پہنچ کے دونوں کام ہوتا، مجلس بھی ہوتی، زیارت بھی ہوتی، لیکن زیارت کے اوپر مجلس کو مقدم کیا ہے اور کسی اور نے نہیں کیا ہے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے یہ بات کی ہے۔ تو سوال تو ہوگا نا، یہ کچھ تو اس کے پیچھے راز ہے۔ اب اگر اس راز کو ہم سمجھنا چاہیں، بالکل آسان بات ہے۔ غدیر میں کتنے لوگ تھے؟ بولیے 80,000، 1,00,000، 1,20,000، 1,24,000 تک کی روایتیں ہیں۔ اس اتنے بڑے 1,00,000 کے مجمع میں ہاتھوں پہ اٹھا کے پبلک کو دکھلا کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی، اور اس واقعے کے 30 برس کے اندر ہے نا، کوفہ ہے، وہی امیر المومنین جن کا میٹر ہے، کسی اور کی بات نہیں ہے، اسی مولا نے منبر سے پوچھا، اوے تم تھے غدیر میں؟ انس نام تھا اس آدمی کا، سامنے بیٹھا تھا، تم تھے غدیر میں؟ کہنے لگا صاحب بوڑھا ہو گیا ہوں، یاد نہیں آ رہا۔ جو واقعہ 1,00,000 کے بیچ میں ہوا سر، 30 برس کے اندر جس کا میٹر ہے اس کے منہ پر کہہ دیا اس نے کہ ہم کو یاد نہیں ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا گھر کہاں تھا؟ مدینے میں۔ بات مدینے کی نہیں ہے، صرف مدینے میں کہاں تھا؟ مسجد نبوی سے متصل ہے نا، جس کو آج کی زبان میں کہیے مرکز شہر ہے نا، کیا کہیں گے؟ ہارٹ آف سٹی۔ مرکز شہر میں گھر جلا دیا گیا۔ آپ سوچنے والی بات ہے، بیچ شہر میں گھر جلا دیا گیا، اور آج لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن، دنیا بھر کی بات ہے نا۔ تو جو واقعہ بیچ شہر میں ہوا اس کا انکار، جو واقعہ 1,00,000 کے بیچ میں ہوا اس کو فراموشی کا نام دے کر کے اس کا انکار۔ تو کربلا میں کون تھا؟ وہ تو بیابان کی بات تھی۔ جتنوں نے جو ہے وہ یہ مظالم کیا وہ اس کو دبانے کے چکر میں ہوں گے۔ اپنے کتنے لوگ تھے؟ اب کربلا کتنے دن زندہ رہتی بولیے؟ 10 سال، 20 سال، 50 سال، 1 جنریشن، 2 جنریشن، بس نا۔ اس کے بعد اگر کوئی آج آگے کہتا صاحب پٹنہ میں خدا بخش لائبریری میں میں نے ایک کتاب پڑھی ہے، اس میں لکھا ہوا تھا معاذ اللہ امام حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے، آج آدمی کہتا ہے اٹس امپاسبل۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے یار کہ رسول اللہ کے نواسے کے جسم میں گھوڑا؟ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو آج کربلا کا حال غدیر سے زیادہ برا ہوتا، کربلا کا حال حضرت صدیقہ سلام اللہ علیہا کے مصائب سے زیادہ آدمی جلدی یقین نہ کرتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے یار رسول اللہ کی نواسیوں کا پردہ چھینا، کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ آج کوئی ماننے کو تیار نہ ہوتا۔ جناب زینب اس چیز کو محسوس کر رہی تھی کہ اگر آج سے اس پر کام شروع نہیں ہوا تو غدیر سے برا حال ہوگا۔ اسی بنیاد پر سینے پہ پتھر رکھ کے، بھائی کی زیارت کو پیچھے رکھ کے مجلس کو مقدم کیا ہے، اور یہی وہ مجلسیں ہیں، آدمی مجلس کرے یا نہ کرے،
مجلس کو جائز کہے نہ کہے، لیکن انہی مجلسوں کا فیض ہے، کرے یا نہ کرے، مگر کوئی کربلا کا انکار کرنے والا نہیں ہے۔ حتیٰ وہ لوگ بھی ذاکر نائک ٹائپ کے کہ جو آج یزید کے پیچھے لگے ہوئے اس کو صاف رضی اللہ تک کہنے کے لیے، وہ بھی انکار واقعہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس انکار واقعہ کے پیچھے کیا چیز اہم ہے بولیے؟ یہ جناب زینب کی حکمت عملی جو مجلس کی صورت میں ہے۔ لہٰذا ان مجلسوں کی اہمیت سمجھیے، ان مجلسوں کی عظمت سمجھیے، یہ ایک رسم نہیں ہے۔ اسی لیے تو بی بی زینب کے القاب میں سے لقب ہے، کیا سنا ہے نہیں سنا ہے؟ عقیلہ بنی ہاشم، ہے نا؟ خاندان بنی ہاشم کی سب سے عقل مند ترین خاتون۔ اور پھر راستے میں بھی جو کیا ہے نا، بس ذرا سا اشارہ کر کے میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ آپ دیکھیے، ایک طرف ان کی پلاننگ دیکھیے، پھر اہل بیت کا کام دیکھیے۔ 700 لوگ تھے یزید کے دربار میں۔ جب اہل البیت سلام اللہ علیہم اجمعین کو لایا گیا تو کتنے لوگ وہاں تھے؟ 700 لوگ تھے، سب کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے، ہے نا؟ اہل بیت کو لایا گیا۔ اب پلاننگ دیکھیے آپ، یزید اچانک قرآن کی آیت پڑھتا ہے۔ آپ پلاننگ ملاحظہ کیجئے سر۔ اما قرأت القرآن یا حسین؟ جس کے گھر میں قرآن اترا ہے اس سے یہ ملعون کیا کہہ رہا ہے؟ اما قرأت القرآن یا حسین؟ اے حسین، کیا قرآن نہیں پڑھا تھا تم نے؟ اچھا نقشہ ذہن میں رکھیے، یہ تخت پر ہے، امام کا سر مبارک ایک لگن میں سونے کی صحیح رکھا ہوا ہے، اور کچھ چیزیں تو وہ ہیں نا میرے بھائیوں، کتابوں میں ہے، ہمت نہیں پڑتی بیان کرنے، سمجھا؟ یہ جو اگلے دو دانت ہوتے ہیں نا، یہ آگے والا یہ دو دانت جو ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں ثنایا، سمجھ گئے آپ؟ امام حسین سلام اللہ علیہ کے دندان مبارک بڑے خوبصورت تھے، ہاں، اور اسی کو میر انیس نے بھی نظم کیا ہے، کچھ ذہن میں جو مفہوم ذہن میں، مصرع شاید نہ صحیح ہو پائے، کہ قطرے ہیں شیر فاطمہ کے یہ گوہر نہیں۔ بڑے خوبصورت دانت تھے۔ اس ملعون کے ہاتھ میں چھڑی ہے، تاریخ کہتے یضرب علی ثنایا ابا عبداللہ، دندان مبارک پر مارتا ہے اور کہتا ہے اما قرأت۔ خدا کی قسم یہ باتیں پڑھنے لائق تھوڑی ہیں، آپ کا کلیجہ جو ہے وہ چھلنی کرنے کا مقصد تھوڑی ہے میرا، لیکن امام صادق علیہ السلام ایک جگہ فرماتے بتاؤ ہمارے چاہنے والوں کو کہ ہم پر گزری کیا ہے، ورنہ فیکٹ یہ ہے کہ یہ چیزیں بیان کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ اور اس طرح سے بے ادبی کر کے کہتا ہے اما قرأت القرآن یا حسین، کیا قرآن نہیں پڑھا ہے؟ اب اس کے بعد قرآن کی آیت کی تلاوت کرتا ہے، قل اللہم مالک الملک، پیغمبر کہہ دیے اللہ ملک کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے ملک اقتدار اور حکومت دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے تو ہی عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تو ہی ذلیل کرتا ہے۔ اس موقع پر اس آیت کی تلاوت کا مطلب کیا بتائیے؟ اگر عقیلہ بنی ہاشم نہ ہوتی نا تو ہوتا کیا؟ امام کا سر رکھا ہے، وہ تخت پر ہے، 700 لوگ کرسی پر بیٹھے ہیں، اہل البیت سلام اللہ علیہ کا قیدی کی حیثیت سے کھڑے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ 700 لوگ نہیں تھے، یہ ان کو ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ ابھی تو معاملہ سب کو نہیں پتا ہے، اب یہ واقعہ عرض کروں گا، سب کو تو نہیں پتا ہے کہ کیس کیا ہے، لیکن کل کو بات یہ دور تک پہنچے گی تو لوگ ہنگامہ کر سکتے ہیں۔ یزید نے کیا، امام حسین کے ساتھ، اولاد رسول کے ساتھ ہنگامہ ہو سکتا ہے۔ یہ 700 لوگوں کو
اس طرف توجہ دلائی جا رہی کہ یہاں سے نکلنے کے بعد اگر کوئی اعتراض کرے تو تمہارے پاس یہ جواب ہونا چاہیے۔ اس میں یزید کی یار غلطی کیا ہے؟ یزید کو بیچارے کو کیوں کچھ کہتے ہو؟ خوب قرآن کہتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے ملک، اقتدار جس سے چاہتا ہے چھین لیتا، یہ اس کی مرضی ہے۔ خدا جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، خدا جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اللہ کی مرضی اس نے یزید کو حکومت دے دی، اللہ کی مرضی اس نے اہل بیت کو اقتدار نہیں دیا، اللہ کی مرضی اس نے یزید کو عزت بخش دی۔ آپ سمجھ رہے کتنی بڑی پلاننگ ہے؟ اب غور فرمائیے سر، کاش تھوڑا سا پہلے مجلس جو ہے اور شروع ہو گئی تھی، میرے پاس وقت ہوتا، مجھے جانا ہے کہیں، وہ مجبوری ہے۔ صلوات پر محمد اب آپ بتائیے، اتنا سب کرنے کے بعد بڑی آسانی کے ساتھ اپنی حقانیت کا اعلان کر کے یزید نکل رہا ہے، نہیں نکل رہا ہے، اور بقیہ یہ 700 لوگ تبلیغ کرنے کے لیے تیار موجود ہیں۔ مولا یہ کیا ہوا؟ اتنی بڑی قربانی دے دی آپ نے، جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکال لیا آپ نے، 6 مہینے کا بچہ دے دیا آپ نے، نتیجہ مولا آپ کے اس سے فائدہ کیا کہا؟ ابھی تو سمجھ میں نہیں آئے گا تمہارے نا، اب سمجھو گے کہ میں نے کیوں کہا تھا جب مکے میں لوگوں نے کہا تھا خود جائیے عورتوں کو مت لے جائیے، اور میں نے کہا تھا اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہوں۔ فلسفہ یہ ہے، آج اگر حضرت زینب کا وجود مبارک نہ ہوتا تو آسانی کے ساتھ یزید اپنی حقانیت کا اعلان کر کے نکل جاتا، اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھ دی گئی ہوتی، معاملہ ختم ہو گیا ہوتا۔ اور وہ بھی آپ دیکھیے کوئی نہیں، 700 میں ایک آدمی نہیں جس کی ہمت ہے بول دے۔ اچھا وہ کیا بولے گا؟ بھئی آج کے زمانے میں دیکھیے دوسرے ملک کا سفیر سر، اس کی تو حیثیت ہے نا، اس بس میں روم کا سفیر بھی تھا، اس نے پوچھ لیا کہ یہ کون لوگ ہیں، ہم اپنے ملک جائیں گے وہاں رپورٹ کریں گے تو بتائیں گے کیا ہوا یہاں، آپ کی طاقت کا جو ہے وہاں بیان کریں گے، یہ کون لوگ ہیں؟ یزید نے کہا حسین۔ حسین کون ہے؟ حسین ابن فاطمہ بنت رسول اللہ، وہ تو ایک دم مسیحی تھا، وہ ہکا بکا، کیا تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے یہ؟ وہ کہتے یار فبئس القوم انتم، کتنی خراب قوم تمہاری ہے۔ ہمارے یہاں تو صاحب حضرت عیسیٰ کے گدھے تک کا احترام کیا جاتا ہے، تم لوگ کتنے خراب قوم ہو۔ ایک جملہ خالی کہا تھا یہ روم کے سفیر نے، کیا؟ فبئس القوم انتم، بہت خراب لوگ ہو تم لوگ۔ اسی جملے پر مار دیا گیا۔ ہاں وہ سفیر، روم کا سفیر کیا کیا گیا؟ مار دیا گیا۔ تو جہاں دوسرے ملک کا سفیر نہ بول سکے، یہ ان لوگوں کی اوقات ہے کہ ٹوک دیں کہ یزید اس آیت کی تلاوت کی جگہ یہ نہیں ہے، تو جیسے لوگ ایک دم چپ، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اب روایت کہتی ہے فقامت زینب بنت علی، علی کی بیٹی زینب کھڑی ہوئی، لمبا خطبہ ہے بس ایک لائن کہہ کے آگے بڑھتا ہوں۔ فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد کے بعد، درود پیغمبر کے بعد، اب سنیے یزید نے آیت پڑھی تھی نا، اور یہ کیا کہا تھا؟ حسین کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ جناب زینب نے وہیں سے سٹارٹ کیا، ان نسیت قول اللہ یا یزید، کیا تو اس آیت کو بھول گیا ہے؟ یعنی وہ آیت تجھ کو یاد رہی، اس آیت کو تو بھول گیا ہے جہاں خدا کہتا۔ اب بی بی نے جو آیت پڑھی ہے فرماتی ان نسیت قول اللہ یا یزید، کیا اس آیت کو تو بھول گیا ہے جہاں اللہ فرماتا ولا يحسبن الذين كفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما، کافر یہ گمان نہ کریں کہ اگر ہم نے ان کو کچھ مہلت دے دیا ہے تو ان کے لیے خیر ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی یزید یہ ملک عزت کا سبب نہیں ہے، تو وہ کافر ہے جس کو خدا نے مہلت دے رکھی ہے۔ میں کہوں گا بی بی
اس کو لوگ خلیفہ سمجھتے ہیں، ملعون کو، تخت خلافت پر بیٹھا ہے، آپ آیت پڑھ رہی ہیں وہ والی جو کافروں سے خطاب ہے۔ عجب نہیں بی بی جواب دیں کہ اسی لیے تو پڑھ رہی ہوں کہ جو چہرے پہ نمائشی اسلام کی نقاب ہے اس کو اتارا جا سکے۔ نسیت قول اللہ یا یزید، بھول گیا ہے تو کہ جہاں خدا کہتا ہے کافر یہ گمان نہ کریں کہ اگر ہم نے ان کو کچھ مہلت دے دی ہے تو ان کے لیے خیر ہے، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یہ ہم نے مہلت اس لیے دی ہے تاکہ یہ اور گناہ کریں۔ ابھی میں وہ جو میرے گروپ ہے واٹس ایپ کا، ہمارے کچھ عزیز رشتہ دار، تو اس میں ایک روایت جو ہے وہ بھیجی، ایک نے جو ہے وہ ابھی تازہ وہ بڑی غضب کی، اس سے ملتی جلتی ہے۔ صلوات بر محمد وعلی کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر گناہ کے باوجود تمہاری نعمت بڑھتی رہے تو اللہ سے ڈرنا، اس کا مطلب خدا تم کو چھوٹ دے رہا ہے۔ صلوات بر محمد، یہ ذہن میں رہے، گناہ کے باوجود اگر نعمت بڑھتی جا رہی ہے تو بالکل اللہ سے ڈرنا کہ کچھ تمہارے ساتھ زبردست ہونے والا، گڑبڑ ہونے والا ہے۔ اگر امام حسین نہ لائے ہوتے جناب زینب کو تو آج بھرے دربار میں یزید کے منہ پر یزید کے کفر کا اعلان کرنے والا کون تھا؟ ہے نا؟ یہ ایک ہوا۔ دوسری بات، صلوات بر محمد، 5 منٹ جلدی سے۔ دوسری بعض روایتوں میں ہے مسجد جامع ہے، بعض روایتوں میں ہے نہیں دربار ہے۔ مشہور یہی کہ مسجد جامع، جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، امام سجاد علیہ السلام کو بھی لایا گیا، امام کے سامنے جو جمعہ کا خطیب تھا جو منہ میں آیا بکا۔ سنا ہے آپ نے توقع، بولیے، خاردار، ہے نا؟ خاردار کیا مطلب ہوا؟ خاردار مطلب کیا ہے؟ کانٹے دار۔ کانٹے دار پہ بھی غور کیجیے، اگر کانٹے دار ہے تو ادھر گردن ہوگی تو چبھے گا، ادھر گردن، ہے نا؟ ہر بات کتاب میں ویڈیو تھوڑی بنا، تصور کر سکتا ہے۔ جب وہ تقریر کر چکا، امام نے سر اٹھایا، بہت تفصیل میں نہیں جا سکتے، بس 5-7 منٹ۔ وَيْحَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ اشْتَرَيْتَ مَرْضَاتِ الْمَخْلُوقِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ، اللہ کی مار تیرے اوپر، تو نے لوگوں کی مرضی خریدی اللہ کے غضب کے مقابلے میں۔ اس کے بعد متوجہ ہوئے یزید کی طرح، اور یہاں میں بہت تفصیل سے پڑھتا ہوں، 1 گھنٹے قریب پڑھتا ہوں اس کو، آپ کے 5 منٹ میں ختم کرتا ہوں، کہ اگر واقعی آدمی کو خطابت سیکھنی ہے، تقریر سیکھنی ہے نا، امام سجاد علیہ السلام سے سیکھیں۔ اس کے بعد متوجہ ہوئے یزید کی طرف، فرماتے اذن لی یا یزید، یزید مجھے بھی اجازت دے، حتی اسعد هذه الاعواد، تاکہ میں بھی ان لکڑیوں پر جاؤں۔ سمجھ گئے آپ؟ سمجھ گئے نا؟ مولا دنیا ممبر کہہ رہی ہے، سمجھ رہی ہے، شکل ممبر کی ہے، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ عجب نہیں مولا جواب دیں، کوئی اعتراض کرے تو کرے، غدیریوں کو تو نہیں کرنا چاہیے۔ حملہ کیوں؟ جواب آئے گا ممبر شکل کا نام نہیں ہے، یہ دیکھا جائے گا اس ممبر سے بیان کیا ہو رہا ہے۔ اگر اہل بیت کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو کجاوا بھی ممبر کہلائے گا، اور اگر اہل بیت کے اگینسٹ یوز ہوگا تو ممبر بھی لکڑی کہلائے گے جلا دینے کا۔ فابا یزید، یزید نے انکار کر دیا، فطری بات ہے کہ انکار کر دے گا۔ جب اس نے انکار کیا، اچھا ہاں، اذن لیا یزید، ایک جملہ رہ گیا بھی، کیوں انکار کیا؟ ابا مجھے اجازت دے میں ان لکڑیوں پر جاؤں، ان لوگوں سے کچھ بات کروں۔ اب جملہ سنیے، للہ فیہ رضن، جس میں اللہ کی خوشنودی ہوگی۔ ابھی اس ذاکر کے لیے کیا کہا تھا؟ اللہ کا غضب تو نے لیا۔ میں جو کہوں گا للہ فیہ رضن، اس میں اللہ کی خوشنودی، وَلِهَؤُلَاءِ الْجُلَسَاءِ فیہ اجر و ثواب، اور ان لوگوں کو بھی کچھ اجر و ثواب ملے گا۔ فَأَبَى یزید، یزید نے انکار کر دیا۔
لیکن ایک ایسی بات جو امام نے کہی تھی نا کہ ان لوگوں کو ثواب بھی ملے گا، پبلک ثواب کی بھوکی. اس نے یزید سے کہا کہ بھئی کیا چکر ہے، یہ تو ثواب کی بات کر رہے ہیں، رضا الہی کی بات کر رہے ہیں. اب دیکھیں کہاں لایا ہے، پہنچایا ہے امام نے. اب یزید کے سامنے دو آپشن ہے، خطبہ نہیں پڑھوں گا، وقت نہیں ہے. اب یزید کے سامنے دو آپشن ہے سر، یا اجازت دے دے اور یا اجازت نہ دینے کا ریزن بتائے. دو ہی آپشن ہے. یزید نے سوچا ریزن بتا دو پبلک چپ ہو جائے گی، وہ الٹا ہو گیا. یزید نے کہا بھائی ان کو اس لیے نہیں بھیج سکتے کہ انہو ان صعد المنبر، اگر یہ ممبر پر آ گیا لم ينزل الا بفضیحتی و فضیحت آل ابی سفیان، یہ اس وقت تک ممبر سے نہیں اتریں گے جب تک ہماری اور پورے آل سفیان ابی سفیان کی فضیحت نہ کر دیں. پبلک کی سمجھ میں یہ بات آئی نہیں. تیرا قیدی تیرے سامنے تیرے خلاف جرأت کا سبب کیا ہے؟ کیسے بولے گا بھائی؟ ایک جو ہے رومی جو ہے سفیر تو بول نہیں سکتا، ابھی کچھ دن پہلے مار دیا گیا ہے. تیرے سامنے تیرے خلاف کیسے بولے گا؟ اب یزید کے سامنے دو آپشن ہے، یا اس اعتراض پہ اجازت دے دے یا جرأت کی وجہ بتا دے. اس نے کہا چلو بھائی شاید بچ جائے، اور الٹا ہو گیا. اس نے کہا اس میں تم لوگ سمجھتے نہیں ہو ان کو. کبھی کبھی نا اللہ جب چاہتا ہے نا تو فضیلت دشمن کی زبان سے نکل کہ تم لوگ جانتے نہیں ہیں ان کو. انہو من اہل بیت، یہ ایسے گھرانے کے ہیں. دیکھیے اب میں آپ کو ایک چیز، آپ بھی ڈاکٹر ہیں سر جو ہے وہ، مائیں جو ہے غذا دو طریقے سے اپنے بچوں کو دیتی ہیں. ایک وہ ہے جانور میں بھی انسان میں بھی، ایک وہ ہے جو پستانوں کے ذریعے دودھ منتقل کرتے ہیں. تو جو دودھ اپنے بچے کو دیتی ہے، کوئی بھی ماں ہو چاہ کے بھی پورا دودھ بچے میں ٹرانسفر نہیں کر سکتی. وہ چاہے بکری ہو، چاہے بھینس ہو، چاہے کیا کہتے ہیں اونٹ ہو، پورا دودھ اپنے بچے کو ٹرانسفر نہیں کر سکتی. کچھ وہ ہے پرندے جو چونچ میں لا کے اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتے ہیں. اس میں کیا ہے، جتنا ماں کے منہ میں ہے وہ پورا کا پورا ٹرانسفر ہوتا ہے بچے میں، ہے نا. یہ پرانی مسئلہ جس کو اس نے یوز کیا، کہتا ہے کہ تم لوگوں کو نہیں پتا یہ کون ہے. انہو من اہل بیت، یہ ایسے گھرانے کے ہیں قد زق العلم زکن زکا، جن کو علم ایسے دیا گیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے. آپ غور کر رہے ہیں کیا ہوا؟ تو اب یہ چیز سن کے پبلک اور جو ہے وہ عجیب ہو گئی کہ صاحب اتنا قابل آدمی، آپ خود کہہ رہے ہیں ان کا علم کیسا ہے تو اجازت کیوں نہیں دیتے؟ بعض تاریخوں میں ہے فَعَلَحَ النَّاسِ، پبلک ٹوٹ پڑی. اب آپ کہیں گے مولانا آپ کی بات میں تضاد ہے. ابھی آپ کہہ رہے تھے جناب زینب والے معاملے میں کہ سفیر نہیں بول پایا، حالت وہ مار دیا گیا، تو پبلک کیا، تو یہاں پبلک کیسے بول رہی ہے؟ یہ ایک سوال ہے. دیکھیے اللہ کو جب کچھ کرنا ہوتا ہے نا تو حالات بنتے ہیں. پڑھتے پڑھتے ایک جگہ ملا کہ آخر پبلک کو یہ ہمت کہاں سے آ رہی تھی. اتفاق سے اس وقت وہاں اگر مسجد کا کیس ہے تو مسجد میں یزید کا وہ بیٹا جس کا نام معاویہ ہے، جانتے ہیں نا، وہ موجود ہے. آپ کو پتا ہے کہ وہ اندر سے کیا تھا، یزید کی اولاد ہونے کے بعد وہ پبلک اس کی وجہ سے پبلک کو تو طاقت مل رہی تھی. نتیجہ اتنا پبلک نے مجبور کیا حتی اذن اللہ، یہاں تک کہ یزید کو اجازت دینی پڑی. اب وہ خطبے میں جائیں گے تو پھر آدھا گھنٹہ لگے گا انشاءاللہ اگلے سال. اور میں نے شگری بھائی سے کہہ دیا یار سارے سیٹ کرنے کے پہلے یہ جو ہے وہ اختر بھائی والی مجلس سیٹ کر لینا اگلے سال بھی. تو ایسے ہی تاریخ 27-28 کو شاید سنڈے پڑ رہا ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے گا. تو اگلے سال یاد دلائے گا، اس کو پھر کنٹینیو کریں گے. ہاں تھوڑا ارلی شروع کیجئے گا تاکہ ٹائم مل جائے گا. صحیح حسن صلوات بر محمد و آل بس. نتیجہ یہ ہوا کہ خطبہ دیتے دیتے جب سب بیان کر چکے
اب لاسٹ میں آئے، اب فرماتے ہیں کہ انا ابن محمد المصطفیٰ. پہلے سارے فضائل بیان کیے، وہ انشاءاللہ اگلے سال تشریف لائیے گا. جیسے ہی کہا انا ابن المحمد المصطفیٰ، پبلک پہنچائے یہ کیا بتائے گا تھا نا، خارجی بے دین. روایت کہتی ہے فزج الناس زجن زجا، لوگ دہاڑے مار کے رونے لگے وہاں مسجد میں. انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، انا ابن فاطمۃ الزہرا، انا ابن المذبوح بالقفا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا گلا سامنے سے نہیں پس گردن جدا کیا گیا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ پبلک کا ہنگامہ ہو گیا. فقال للمؤذن اذن، مؤذن سے کہا اذان دو. فلما قال المؤذن اللہ اکبر، جیسے ہی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، قال الامام کبرت کبیرا ولا شیء اکبر من اللہ، بے شک اللہ سے بڑھ کے کچھ نہیں. فلما قال المؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ، جیسے ہی مؤذن نے امام نے کہا شہد بہ شعری و بشری و لحمی و دمی، اللہ کی وحدانیت کی گواہی میرا گوشت، میری پوست، میرا سارا وجود. فلما قال المؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ، جیسے ہی کہا امام رک گئے، کہا اے مؤذن تجھے اسی محمد کی قسم ہے رک جا. التفت الیہ زین العابدین، امام متوجہ ہوئے یزید کی طرف، فرماتے ہیں یزید محمد ھذا، یہ جو محمد کا نام لیا گیا، جدی ام جدک، میرے جد کے تیرے جد. اب آپ ذرا تصور کیجئے، ممبر پر امام ہے، یزید ہے، یہ پبلک ہے، پبلک کی نظر کیسے ہوگی؟ ایسے ہوگا نا، کبھی یزید کو دیکھا. اب کیا امام نے خود جواب دیا، دو ہی صورت ہے، یا تو کہے گا اپنے یا میرے. فَإِن زَعَمْتَ أَنَّهُ جَدُّكَ، اگر تو کہتا ہے کہ تیرے جد، فَقَدْ كَذَبْتَ وَكَفَرْتَ وَعَصِمْتَ، تو کافر، تو جھوٹا، تو گناہگار. وَإِن زَعَمْتَ أَنَّهُ جَدِّي، اور اگر تیرا خیال ہے کہ وہ میرے جد تھے، تو بتا اس پبلک کو فَلِّمَ قَتَلْتَ ذُرِّيَّتَهُ، پھر اسی محمد کی ذریت کو کیوں قتل کیا. وَلِّمَ سَبَيْتَ نِسَاءَهُ، پھر کیوں جو ہے وہ تم نے جو ہے وہ انہی کی عورتوں کو اسیر کیا ہے. پتہ ہے آپ کو، جلدی جلدی میں اقامت کہی جانے لگی، پبلک مسجد سے باہر جا رہی ہے، چلا رہے رے نماز ہونا، کیا فائدہ اس نماز سے جس کے سائے میں نواز رسول. یہ وہ کمال ہے حضرت زینب اور امام سجاد کا نا. یہاں تو 2 مہینہ مجلسیں کرتے ہیں، کتنے دن مجلسیں ہوئی تھی مدینے میں، کوفے شام میں 7 دن. لیکن جب یہ قافلہ چلنے لگا بس تمام مجلس. جب یہ قافلہ آیا تھا، یہی شام کی عورتیں تماشا دیکھنے آئی تھی، سنا ہے نا مجلسیں. لیکن آج جب یہ قافلہ جا رہا ہے تو ایک بزرگوار لکھتے ہیں پھر عورتیں نکلی ہیں، مگر آج تماشا دیکھنے نہیں، آج پہنچانے کے لیے. اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت ایسی نہیں تھی اس دن شام میں جس کے جسم پر سیاہ لباس نہ رہا. آگے آگے قافلہ ہے، پیچھے پیچھے شام کی عورتیں ہیں. ایک وقت وہ آیا کہ قافلہ آگے بڑھ جائے، شام کی عورتیں واپس ہو جائیں کہ اتنے میں بی بی نے سواری روکی، محمل کا پردہ ہٹایا، ایک نگاہ شام کی عورتوں پہ ڈالی، بس تمام. فرماتی ہیں شام کی عورتوں ہم جا رہے ہیں، ایک مدت تک ہم تمہارے درمیان رہے ہیں، تم سے کچھ نہیں چاہتے، بس ایک گزارش ہے. پہنچے آپ؟ نہیں پہنچے، مجھے پہنچانا پڑے گا. ہم جب آئے تھے ہمارے ساتھ ایک 4 برس کی بچی تھی جسے بلبل حسین کہتے تھے. ہم تو جا رہے ہیں، اپنی بچی کو تمہارے درمیان چھوڑے جاتے ہیں، بس تم سے اتنی درخواست ہے ہماری یتیمہ کو اکیلا نہ چھوڑ دینا، کبھی کبھی اس کی قبر پہ جا کے ایک شمع روشن کر. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔